الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے. اور ایمان والوں کے فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل، ایک نقطے ایک زیر زبر کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی عظمت کو اور اس کی بقا کو اور اس کے مقام و مرتبے کو خود رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے. تاکیدی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے ہم ایمان والوں کو بنایا ہے. جو حضرات ابھی بعد میں آ رہے ہیں، پیچھے والے حضرات، ذرا کوئی اگر باہر نماز کے لیے سب پڑھے یا جائے یا چٹائی وغیرہ لے کر کے جائے تو انہیں بتا دیں باہر کی پوری زمین جو ہے ناپاک ہے، وہاں گٹر کا پانی بہ رہا ہے، اس لیے وہاں کوئی صاحب نماز نہ پڑھے اور ادھر سے کوئی چٹائی وغیرہ بھی ادھر لے کر نہ بچھائیں. اس کا ضرور اہتمام کریں اور احتیاط برتیں. ناپاک جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے. جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، یہ نماز کے فرائض میں سے. تو سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، جگہ پاک ہوگی تو نماز ہوگی. وہ پوری زمین باہر کی جتنی ہے، اس گلی سے لے کر وہاں تک پوری زمین ناپاک ہے ابھی. اس کی صفائی کی کوشش ہو رہی، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا حل کوئی نہ کوئی نکال دے. اس لیے ابھی کوئی ادھر نماز نہیں پڑھے گا، چٹائی نہیں بچھائے گا. اگر کوئی پیچھے سے بعد میں آنے والا لے کر کے جائے اس کو بتائے، منع کر دیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ
ہم ایمان والوں کو بنایا ہے۔ ان میں کئی ایک طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو علماء اکرام کا ہے، علماء ربانیین کا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی حدیث کے بنیاد پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت سے قرآن کو سمجھا۔ قرآن میں اپنی عقل اور اپنا فہم نہیں دوڑا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی صفات کو بنایا۔ ایک تو وہ طبقہ ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیا، یعنی حافظ قرآن بنا۔ وہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لفظ بلفظ۔ کتنے ایسے حفاظ اکرام ملیں گے جو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے اور والناس پہ جا کے ختم کریں، مکمل کریں گے، ایک جگہ بھولے اور بھٹکیں گے بھی نہیں۔ ایسے بھی حفاظ موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے حفاظ موجود رہیں گے، اس لیے اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو عمومی طبقہ ہے، جن کو حکم ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو قرآن کریم کو علماء اکرام سے رجوع ہو کر کے سیکھیں اور اس کو سمجھیں، حفاظ سے اور قاریوں سے، قراء حضرات سے اپنے قرآن کو سیکھیں، ان کے الفاظ کو، ان کے تلفظ کو، قرآن کے صحیح پڑھنے کو ان سے سیکھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجموعی طور پہ اس اعتبار سے مجموعی طور پہ اللہ نے ایمان والوں کو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی تعریف اور مسلمانوں کے عظمت اور مرتبہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ دو جگہ سے تلاوت کی ہے، ان دونوں کے آیت سے مخاطب ایمان والے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براہ راست ایمان والوں سے، اشارتاً اور کنایتاً نہیں، صحیح الفاظ میں ایمان والوں کی طرف مخاطب ہو کر کے اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر اس کا یقین رکھا، اپنی زبان سے اس کی تصدیق کی، اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، اس سے مراد وضو ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھلو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ پاؤں کے باہر جو ہڈی ابری ہوئی ہے، ادھر اندر کی سائڈ میں، باہر کی سائڈ میں جو ہڈی ابری ہے اس کو ٹخنا بولتے ہیں، اس کے اوپر تک دھلنا فرض ہے۔ گویا کہ وضو میں 4 چیزیں جو فرض ہیں قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ جب تم نماز کا ایمان والوں، اور ظاہر سی بات ہے نماز وہی پڑھتا ہے جو ایمان والا ہے، نماز وہی پڑھتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نماز کے اندر سستی اور غفلت اور نماز کو چھوڑنے والے کی وعید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کفر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، تو پتہ چلا جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے وہی نماز پڑھے گا، اور جو نماز چھوڑ دیا گویا کہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس نے کفر والے اعمال کیا کہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ ایمان والا بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کفر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کفر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اس نے نماز چھوڑ کر کے۔ تو نماز بہت اونچا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھلو۔ اب ایک چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے؟ کہا کہ سر کا بال جہاں شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ تھوڑی کے نیچے تک، اوپر سے نیچے لمبائی میں، اور چوڑائی میں کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا اس طریقے پر کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ دھونا فرض ہے، پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور پھر دوسری چیز بتایا کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلنا فرض ہے۔ اگر کونی دھلا، یہاں تک دھلا، لیکن ادھر چونکہ یہاں چمڑی مڑی رہتی ہے، اگر ایسے سیدھا کر کے دھلا پھر ایسے مڑے گا تو یہاں سوکھا رہ جائے گا، جگہ سوکھی۔ اس لیے کہا کہ اچھی طریقے سے ہاتھ کو ایسے موڑ کر کے دھلو، سیدھا کر کے بھی دھلو، تاکہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ لیکن بڑی احتیاطی برتی جاتی وضو کرنے میں۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنے کو کہا گیا، گدی تک یہاں سے پانی پھیرنا، گدی تک پانی پھیرنا، ہاتھوں کے ذریعے سے مس کرنا، مسح کرنا فرض ہے۔ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنے کا حکم ہے، یہ بھی فرض ہے۔ وضو کے فضائل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً نماز اور طہارت کا بیان ہے، تمام کتابوں میں تقریباً، اور اس نماز کے اندر، اس طہارت کے اندر وضو کا بھی بیان ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز، وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے، اور نماز اس کا تالا ہے۔ جب تک چابی اور کنجی صحیح نہیں ہوگی تو تالا کیسے کھول سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ہمارا وضو بالکل صحیح ہونا چاہیے، عظمت کے ساتھ ہم وضو کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پانی تو بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن وضو مکمل طریقے پہ نہیں ہوتا ہے، لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مسند احمد اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے فضائل کو بیان کر رہے تھے۔ کیسے؟ وہ سننے کے بعد وہ دوسرے حضرات کو وہاں پہ وہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑا ترتیب سے ایک ایک عضو کے فضائل کو بیان کر رہے تھے کہ جب بندہ، مومن بندہ جب وضو کے لیے لوٹا اٹھاتا ہے، ایسے الفاظ بیان کیا کہ مومن بندہ جب وضو کے لیے لوٹا اٹھاتا ہے پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں چلو میں پانی لیتا ہے ہاتھ دھلنے کے لیے، تو پہلی مرتبہ جب ہاتھ دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی نہیں 100 نیکیاں۔ اور جب دوسری مرتبہ چلو میں پانی لیتا ہے، دوسری بار ہاتھ دھلتا ہے
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نام اعمال سے 100 برائیاں دور کر دیتے ہیں، 100 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ ہاتھ میں پانی لیتا ہے اور ہاتھ دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 درجات جنت میں بلند فرماتے ہیں، صرف ہاتھ دھلنے کے فضائل۔ گویا کہ 300 نعمتیں اس کے ساتھ میں اس کو میسر ہوئی۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے وضو۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ وضو کتنے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین جب نماز کی تیاری اذان سے گھنٹوں پہلے کیا کرتے تھے، لیکن ہم نماز کی تیاری اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کا منادی پکارتا ہے، بلکہ اس سے بھی نماز کے اوقات کو دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آتا ہے پھر اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ جلدی سے وضو کر کے نماز تو پا لیں گے۔ تو فرمایا تمہاری بھاگ دوڑ والی نماز ہے۔ نماز تو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ پہلے تم اپنے وضو کو ٹھیک کرو، پھر تمہاری نماز کہیں جا کر ٹھیک ہوگی۔ نماز تو ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن ہم نے نماز سے پہلے جو اس کی چابی ہے اس کو ہی ہم نے درست نہیں کیا، صحیح ڈھنگ سے اس کو حاصل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پھر چہرے کو گرایا، پھر فرمایا کہ تمام اعمال کے ایک ایک عضو کے فضائل کو بتایا، اور پھر فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ دھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیے ہوئے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پانی ہاتھ دھلنے کے بعد پوروں سے ٹپکتا ہے، ایسے گناہ اس کے ٹپکتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ نعمتیں اتنی ملی کہ 100 نیکیاں، 100 درجات بلند ہوئے، 100 گناہ معاف ہوئے، اور اس کے علاوہ پوروں سے جو پانی ٹپکا وہ ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ اس کے ذریعے سے دھل گئے، جھڑ گئے۔ چہرہ دھلتا ہے تو فرمایا کہ آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ اور ناک سے اور زبان سے کیے بولی ہوئی بدگوئیاں وہ سب کی سب جھڑ جاتی ہیں۔ پانی کے جیسے داڑھی سے ٹپکتا ہے پانی تو اس کے ساتھ ساتھ سارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب سر کا مسح کرتا ہے تو جتنے بالوں پہ اس کا پانی ٹچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جب پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں سے چل کر کے جس گناہ کی طرف گیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف فرمائے گویا کہ۔ اور پھر اس کے درمیان دعاؤں کا اگر اہتمام کیا تب تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر تمام دعائیں یاد نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا، اور اس کے بعد اگر وضو کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے تو صرف اتنا پڑھ لیا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اتنا پڑھ لیا گویا کہ اپنے مومن ہونے کی گواہی دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیا، اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تو نماز پڑھ، جیسے ہی تیری نماز مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ تیرے اس دن کے تمام کاموں کا کفیل بن جائے گا۔ اس دن کے تمام کاموں کا ذمہ داری اللہ نے خود لے لی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسا وضو کرنے کو کہا گیا ویسا وضو کیا جائے، اور جیسی نماز پڑھنے کو کہا گیا ویسی نماز بنائی جائے۔ پھر دیکھیے نماز کا مزہ اور نماز کی چاشنی، اس کی حلاوت کو اور اس کی طراوت کو اور اس کی مٹھاس کو، کہ وضو اور نماز کا کتنا لگاؤ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند، یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس میں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جمعہ کے تعلق سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو تم سب کاروبار کو چھوڑ دو، بیع و شراء، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. چونکہ دنیا کے اندر انسان کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ مال ہے. مال سے انسان سب سے زیادہ محبت ہے، جہاں وہ چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک سبب، ایک ذریعہ بنایا. ایسا بھی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے تو ہم ننگول پاٹ کے بیٹھ جائے، اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ایسا اللہ نے کہا ہے زمین تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، زمین پہ پھیل کر کے اللہ کے حلال رزق کو تلاش کرو، اور پھر جو تمہارے پاس مال آئے نا اس کو روک کر رکھو نہیں، اس کو گن گن کر کے جمع کر کر کے رکھو نہیں. وہ آگے چل کے تمہارے کام نہیں آنے والا ہے، وہ تو کسی اور کا ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. لیکن کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی ہے. اس سے پہلے موت آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر لو، اور اس گمان میں مت رہو کہ یہ تجارت، یہ بزنس، یہ دوستی یاری، یہ سب جو ہماری شفاعت کرے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا. لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، تمہاری تجارت، تمہاری دوستی یاری اور تو کوئی تمہاری سفارش نہیں کرنے والا ہے. اتنی بات یاد رکھو. کون سا مال ہماری سفارش کرے گا؟ جو مال اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا ہے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. اسے فرمایا جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، جو مال کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبد الدرہم عبد الدینار مت بنو، یعنی روپے پیسے کے مال کے بندے مت بنو. تم کو تو اللہ نے پہلے سے ہی عبد الرحمان عبداللہ بنا کر پیدا کیا ہے، کہ تم خود اللہ اس کے رحمان کے بندے بن کر دنیا میں آئے ہو. تو مال کو اپنا مالک اور اپنا خدا کیوں سمجھ رہے ہو؟ مال کی تابع اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے ہی بتلائے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارو. تو فرمایا کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، اور کسی کو نہیں معلوم موت کب آنے والی ہے. اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لو. اور کون سا مال؟ حلال پاکیزہ مال. اس لیے فرمایا اللہ نے کہہ دیا کہ حلال روزی کماؤ، حلال اور پاکیزہ طیب روزی اللہ سے مانگو اور کماؤ اور حلال طریقے سے خرچ کرو. جمع کیا ہوا مال ہمارے پاس کبھی رکنے والا نہیں ہے اور ہمارے کام نہیں آنے والا ہے. پھر اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کہاں پہ خرچ کریں؟ ہاں، غریبوں مال کا، غریبوں کو بھی، مسکینوں بیواؤں کا سہارا بنو. اور اس کے علاوہ مدارس کی خوب مدد کرو. مدرسے بھی مال خرچ کرنے کی جگہ ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ قبولیت کی جگہ ہے وہ. اور پھر ان سب کو ادا کرنے کے بعد جو پاکیزہ مال، جو تمہارے پاس ایک دم کھرا مال بچا ہوا ہے، بہترین حلال مال جس کو تم کو خود کھانے کا حکم دیا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اب ایسا نہیں کہ تم زکوٰۃ خیرات دے کر صبح دوش ہو گئے، اب اللہ کے گھر میں مساجد میں بھی خرچ کرو، خود بھی کھاؤ اور اللہ کی راہ پہ اللہ کے گھر میں بھی خرچ کرو. اللہ کے گھر میں زکوٰۃ کا مال نہیں آتا. وہ مال جس مال کو تم کو کھانے کا حکم دیا گیا، اس مال کو اللہ کی مسجدوں کے لیے وہاں پہ خرچ کرو جہاں پہ تم کو حکم ہوا کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جس گھر میں تم صرف اور صرف اللہ کو ہی پکار سکتے ہو، کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا. جس گھر میں تم اللہ کے لیے ہی سجدہ کر سکتے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. جس گھر میں تم اپنی ضرورتوں کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہو،
جس کو اللہ تبارک خود فرمایا کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں، اس گھر کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ آپ کے اخراجات سے، آپ کی مل تعاون سے، جہاں جہاں مساجد ہیں ان کے مختلف سے مسجدیں چلتی ہیں، مسجد کے اخراجات ہوا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو ہم خود سمجھیں کہ جس گھر میں ہم آتے ہیں اور ہماری تمنا ہوتی ہے کہ مسجد میں اچھی سہولت ہو، اچھی چیزیں ہو، پنکھا ہو، لائٹ، تمام چیزیں، تاکہ سکون وقار سے ہم نماز پڑھیں، تو اس کے لیے خرچ کرنا بھی سیکھیں۔ اور یاد رکھیں خرچ کرنے سے ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اللہ نے کہا ہے تم کو اگر سمجھنا ہے مال خرچ کرنے کے بعد کتنا اللہ دے گا، تم کو سمجھنا ہے تو دیکھ لو کسانوں کو، کھیتی باڑی والوں کو دیکھ لو کہ گیہوں کا، چاول کا ایک دانہ بھی ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، لیکن جب کوپر نکلتی ہے، جب اس کے جو ہے اس کے اندر ساتھ ساتھ بالیاں لگتی ہیں، ان بالیوں میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، ڈالا تو ایک تھا، ڈالا تو ایک ڈالا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس کو نوازا ہے۔ اس کو اس بات کا یقین ہے، کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ تم ایک دانے ڈال کر کے 100 دانے کی امید لیے بیٹھے ہو، دانا تو ایک ڈالا ہے، تو کہے گا کہ یہ تو برسوں سے دیکھتے چلے، مشاہدہ ہے، یہ تو مشاہدہ ہے، سب لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کسان ایک دانہ ڈالتا ہے 70 سے لے کے 100 دانوں تک اس کو میسر ہوتا ہے اس ایک دانے کے بدلے میں، تو کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ 1 روپیہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیا اللہ اس کا بدلہ 100 نہیں دے گا؟ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ دنیا میں تم نے ایک بیج ڈالا، ہم نے 100 دانے دیا، تو میری راہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں 100 روپیہ دوں گا، 100 روپیہ خرچ کرو گے 700 دوں، اس کے علاوہ ہی فرمایا کہ 700 گنا تک، اور اس کے علاوہ فرمایا اللہ تبارک نے ایسا فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک فرماتے ہیں میرا فضل اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ میں جتنا چاہوں گا اس کو دوں گا، یہاں تک کہ اس کے رزق کے مسئلے کو حل کر دوں گا، اور وہ اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ اتنا مال کہاں سے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، مساجد میں جب وصولی ہوتی ہے تو آپ تعاون کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے تعاون کریں، مسجد کا خیال رکھیں، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ دے گا ہی۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقے جاریہ ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ ہم نے سود اور بیاج کے طریقے اختیار کر کے 100 کی جگہ ہم نے 200 لیا، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہو گئی، بلکہ وہ تو ہمارے مال کو گھٹایا ہے۔ کون سے مال کو؟ کون سے مال کو؟ آخرت کے مال کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ جنت کے بدلے میں اللہ نے تمہارے مال، تمہارے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم کہ مومنوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے جان مال کے بدلے جنت کے بدلے میں خرید دیا، ان کے جان مال کو جنت کے بدلے میں، یعنی پتہ نہیں چلا، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا اصل ٹھکانہ جنت پہلے سے بنا کے رکھا ہے، اب اس کا سنوارنا، اس کو مزین کرنا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے کہ اعمال صالحہ کر کے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے ہم اپنی جنت کو حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود بیاج کے راستے اختیار کر کے ہم اپنی جنت کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ اس طریقے سے نماز کے تعلق سے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا، گویا کہ وہ اور اس کے بیوی بچے، اس کے اولاد اور اس کی تجارت، اس کی تمام چیزیں، گھر بار سب لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ صحابہ کے رسول اللہ سب تو باقی ہے، کہا کہ ہاں آخرت میں اللہ نے جو تیرے لیے قیمتی محل جنت بنایا تھا تو نے اس کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ دنیا میں تو باقی رہا، دیکھنے میں سود بیاج کا مال بڑھتا ہوا نظر آیا، لیکن آخرت میں ہم نے اپنے مال کو برباد کر دیا ہے۔ اس لیے حلال روزی اختیار کرو اور حلال جگہ خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.